کہتا ہے گاڈ لیس زندگی گزارو. اس نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دیا. اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جب انگریز نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا, اتنی ترقی کر کے کامیاب ہو گیا, تو ہم بھی مذہب کو فالو نہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے مسٹیک اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کامیابی کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم مسافر خانے کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. بھائی تم یہ نہیں دیکھتے کہ انگریزوں کے ہاں مائیکل جیکسن, مجھے ایک بات بتاؤ, ناکام تھا یا کامیاب آدمی تھا؟ کامیاب تھا نا مائیکل جیکسن. انگریزوں کے ہاں کامیاب آدمی, 50 سال کی عمر میں اربوں روپے کمائے, اتنی عزت کمائی کہ ہاتھ ملانے کے پیسے لیتا تھا وہ ہر ایک کو. ہم جیسے غریبوں کو تو ہاتھ بھی نہیں ملائے گا وہ. کوئی پاکستانی چلا جائے مجھے تو کیسے کرے گا وہ؟ ان کو پتا ہے جراثیم لگیں گے. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ چھینک کے فوراً اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, اسی کے منہ پہ چھینکتے ہیں پھر اسی سے گلے مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. مجھ سے جب ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, بعض دفعہ اتنا ناک قریب کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھائی تو اپنے سانس مجھے کیوں سونگھا رہا ہے میرے بھائی, تھوڑی سی تو حیا کرو یار. کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ تو ہم ایفورڈ کر رہے ہیں نا, انگریز یہ ایفورڈ نہیں کر سکتا. اس سے آپ ملنے جائیں گے نا سیلیبریٹی سے, تو ہمارے یہاں وہ لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, اپنے ناک کے نتنے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم سے مل رہے ہوتے ہیں لوگ پورا پان کی. بعض تو گٹکے والے مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں, ان کی پیکیں تھوکے میرے منہ پہ آ کے گر رہی ہوتی ہیں, میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ ناراض ہو جائے گا, بس یوں ہی کر رہا ہوں, یوں کر کے نا ایسے کر کے, بس اس سے زیادہ نہیں ہم آگے. مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا میرے بھائی, وہ ہاتھ میں گلوز پہن کے مسافر. ایسے نہیں ملیں گے ہم. غریب آدمی ہو, تم نے چھینک ماری ہوگی, تمہارے جراثیم آ گئے ہوں گے, وہ جراثیم ہمیں لگیں گے, وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں جائیں گے, ہم کو جراثیم زدہ آدمی. پیسے والے آدمی عزت دار لوگ ہیں, اول تو ملیں گے نہیں, دور دور. بہت ملنا ہے تو ہاتھ میں کیا ہوگا؟ مائیکل جیکسن کو ہاتھ لگانے کے پیسے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مائیکل جیکسن ہے وہ مذاق تھوڑی ہے. اتنا کامیاب کہ ہمارا ہر نوجوان مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو اس کی قدرت نے جوڑوں کی سیٹنگ ایسی بنائی نہیں ہے. پاکستان میں ایسے جوڑ فٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. اب جو جس قسم کا گھی تیل کھا رہے ہو وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں رہی نا. ورنہ لوگوں نے کوشش کی ہے یہاں گلوکار بننے کی اس جیسا, لیکن وہ ہڈی پسلی اپنی دائیں بائیں ہو گئی ان کی, وہ نہیں بن سکے. میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کی, لیکن وہ کچھ ہی عجیب سی چیز بن گئے. وہ جو تھے وہ بھی نہیں رہے. کہہ رہے ہیں وہ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابھی اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتی چیزیں. ایسا ہوتا ہے یہاں. تو وہ ایک کامیاب انسان سمجھا جاتا تھا. دولت, شہرت, عزت, 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, دولت, شہرت, عزت, وداؤٹ اینی ٹینشن. یعنی اگر یہ دولت, عزت, شہرت ہو لیکن ٹینشن ہے ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن ٹینشن بھی نہیں تھی نا ان کو. ابے بھائی ان کی خود کو مجبوری نہیں ہوتی, ان کی تو گرل فرینڈ ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے؟ بھائی بیویوں کی ٹینشن ہوتی ہے نا. آپ 12 بجے گھر آ رہے ہو, دیر سے گھر کیوں آ رہے ہو, بچوں کی فیسیں کیوں نہیں دے رہے, اور بجلی کا بل اتنا آ جاتا ہے, یہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح کی باتیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ساس صاحبہ سالے مسلسل بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے. تو اور پھر اگر 4 شادیاں کر لو تو ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے آپ. ساسیں آپ کی انگنت ساسیں, اور باقاعدہ وہ ساسیں نادرا سے رجسٹرڈ بھی ہوں. یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے. انگریز اس ٹینشن سے اور مائیکل جیکسن اس ٹینشن سے کیا تھا؟ آزاد. انگریز بھی آزاد. انگریز کیا گرل فرینڈ ہے, جب تک اپنی خواہش پوری کی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح کیا کر دیا, ریجیکٹ. کوئی 7 سالہ کوئی ٹائم پہ آ رہا ہے بھائی آؤں گا, نہیں آنا تو جاؤ, بریک اپ ہو گیا. بڑے آرام سے ان کے ایک لفظ کیا ہے جی, بریک اپ ہو گیا. انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, بریک اپ ہو گیا جی گرل فرینڈ سے. تو میرے بھائی میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, اللہ کرے جلدی سے بس مکمل کر لوں اپنی بات. تو مائیکل جیکسن کے پاس عزت بھی, دولت بھی, شہرت بھی, اور ٹینشن اس کو کوئی بھی نہیں. جراثیم کی ٹینشن ہی نہیں تھی, گلوز پہن کے مسافہ کر رہا ہے. اور ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر فیوچر میں بیمار ہو گیا, ابھی تو کوئی بیماری نہیں ہے, فٹ فاٹ ہوں, جدھر کو چاہوں تھرک سکتا ہوں, جدھر اپنے آپ کو چاہوں موڑ لوں. لیکن ایک ٹینشن فیوچر میں ہو سکتی ہے کہ بھائی بڑھاپا بھی تو آئے گا نا. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک مسلسل پینل اس کے ساتھ, کہ بالفرض اگر فیوچر میں گردے خراب ہو گئے, کڈنی کا مسئلہ ہو گیا, گردے ابھی بالکل فٹ, رپورٹ کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم اوکے, کڈنی میں کوئی پرابلم نہیں, ہارٹ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا
25 साल तक कोई इम्कान, वो हमारी तरह थोड़ी है इधर से ये खा रहे हैं, इधर से समोसे खा लिए, इधर से पकौड़े, बड़ी तमीज से चलते हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों का एक पैनल, और माइकल, देखो हम क्या कहते हैं, फलां से बाइक उधार ले ली हमने, माइकल जैक्सन ऐसा बेवकूफ नहीं था, उसने गुर्दे उधार लिए हुए थे। मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट था उसका, अंग्रेजों का कोई भी वसीम भाई, अब हम अंग्रेजों के नाम तो मुझे नहीं पता ना, उन लोग के कोई भी वसीम, माइकल जैक्सन का एग्रीमेंट हुआ था वसीम भाई से, अंग्रेजों के वसीम भाई से, कि अगर मेरे गुर्दे खराब हुए फ्यूचर में तो वसीम अपना गुर्दा मुझे देगा, ये एग्रीमेंट है। और इसके बदले में माइकल जैक्सन हर महीने उसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, ताकि बिल्कुल सेव कर लेना अपने आप को मौत से भी, समझ रहे हो? ये तो जरासीम से भी ऊपर की चीज हो गई ना। मेरे ख्याल में मैं समझा नहीं, पर आपका नाम क्या है? रोहेल भाई कहां है यार? वो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो रोहेल नहीं, रोहेल भाई कहां रह गए? उनको तो आना चाहिए था। तो मेरी बात हुई थी, कह रहे थे मैं आऊंगा बयान में। अच्छा चलें, खैर जज्बाती ना, अच्छा ठीक है, उनको मेरा सलाम कह दिएगा। अच्छा खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि माइकल जैक्सन ने जो प्लानिंग की हुई थी ना, कि मेरे गुर्दे को कुछ हो गया तो तेरा बाप भी मुझे गुर्दा देगा, एग्रीमेंट हुआ है इसके इतने पैसे। अब वो दुआ करता होगा, अल्लाह करे माइकल जैक्सन के गुर्दे को कुछ ना हो, तो दुआएं भी लग रही होंगी जाके। और गुर्दे का पहले से क्या है, हमारे यहाँ तो जब किडनी का मसला खड़ा होता है तो डॉक्टर कहते हैं ना गुर्दा चेंज होगा, तो इतने आराम से कोई गुर्दा देता नहीं है, ये दिल गुर्दे का काम है ना। जिनका दिल गुर्दे का काम होता है वो नहीं दे रहे होते, जो कटाकट कर रहे होते हैं ना, दिल गुर्दे का काम होता है उनका, वो नहीं अपना गुर्दा देते। तो माइकल जैक्सन ने बुकिंग कराई हुई थी जी, ये चीज खराब हो गई थी, ये फला से, बिल्कुल तमाम चीजें क्या थी माइकल जैक्सन की, एकदम रिपोर्ट क्या थी, ओके। इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती इस उम्र में, इतना कमा ले आदमी। तो गोरे कहते हैं वो कामयाब था, लेकिन माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र, सोया है, डॉक्टरों का पैनल मौजूद है कि कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कौन है, डॉक्टर। क़यामत के दिन सवाल किससे होगा, डॉक्टरों से होगा कि क्यों मरा, ये तुम्हें जब इतने पैसे दे रहा था, इसको तो मरना नहीं भाई। मरने से पहले टाइम भी लगता है ना, शुगर लेवल हाई हो गया, कोई हार्ट का मसला हुआ तो थोड़ा टाइम लगता है, उस दौरान डॉक्टर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन माइकल जैक्सन जनाब सोया है, सुबह पुलिस आई है उठाने के लिए, उससे भी नहीं उठा। मैं कहता हूं पाकिस्तानी पुलिस को भेज देते, उसका बाप भी उठता, सही बता रहा हूं, उठ के बैठ जाता, बोलता भाई मैं गलती से मरा हूं, मैं हकीकत में बिल्कुल भी मरा वरा नहीं। तो क्योंकि अमेरिका की पुलिस थी, नहीं उठा सकी उसको। आज की रिपोर्ट के मुताबिक, आज की ये जो कहते हैं ना माइकल जैक्सन कामयाब इंसान है नहीं, था, है नहीं, क्या था, अब नहीं है। अगर मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है मेरे भाई, कोई हिसाब व किताब नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कामयाब लाइफ गुजार के चला गया, अब तो ना नाकाम है ना कामयाब, सब बर्बाद हो गया। लेकिन अगर मौत के बाद की जिंदगी बरहक है, तो माइकल जैक्सन से बड़ा नाकाम दुनिया में मेरे भाई कोई नहीं। अब हम इस पे बहस करते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी अगर है तो फिर नाकाम था, नहीं है तो क्या था, ना नाकाम ना कामयाब तो फिर भी नहीं है, था वहां था से क्या होता है, था से क्या होता है। एक आदमी आया कि मेरी 4 बीवियां थीं, बड़ा खुश हूं मैं, थी ना, अब तो नहीं है ना। अब तो मैं मिसालें भी ये वाली देने लगा हूं ताकि लोग ना इसको दिमाग में, पहले तो मैं 2 शादियों की बात करता था ना, मेरे बयानात पे पाबंदियां लगी हैं मस्जिदों में। 2006 में नाजमाबाद की एक मस्जिद में मैंने बयान किया, मैंने गलती से दूसरी शादी का हल्का सा तस्करा कर लिया, उन्होंने हमेशा के लिए बयान पे पाबंदी लगा दी कि इस बंदे को ना लेकर आओ। 2006 की बात कर रहा हूं। अब ये हो गया है कि अब मैं मजाक में भी 4 मुंह चढ़ाने के लिए भी कर रहा होता है, किसी के बाप में दम है तो मुझ पर पाबंदी लगाए, वैसे लगा दो पाबंदी, लेकिन इस बेस पे अब इंशाल्लाह नहीं। अब इतना आदी हो गए लोग इसको सुन के, तो कि अब जो है ना वो आदी हो गए हैं कि अब थोड़ा जहनी तौर पर सुनने को कबूल करना तो अभी भी नहीं है लोगों ने, लेकिन सुनने लगे हैं। तो अब करवाऊंगा भी, मैं तो वजीर आजम बन गया, मेरा बयान चल रहा है कि मैं डंडे मार के शादियां कराऊंगा लोगों की। जिना फैल रहा है भाई हमारी सोसाइटी में, खुदा के बंदो, बेवा तलाक याफ्ता औरतों के हालात जाके तहकीक करो, तुम्हारा भी दिल करेगा कि डंडे मार के शादियां कराएं। एक लड़की 25 साल की उम्र में बेवा हुई है, 3 बेटियां हैं उसकी, बताओ उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। खानदान वाले क्या कर रहे हैं, इसको ज़कात दो, सदका दो। मैंने बोला इसके देवरों और जेठों को बोलो कि इससे दूसरी शादी करें
تاکہ یہ 3 یتیم بچیوں کو چچا اور تایا پالے. مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دیور اور جیٹھ سوچ بھی لیں اس بارے میں, کہیں گے ہم تو ایک میرڈ ہیں ایکچولی, دوسری شادی عدل نہیں ہو سکے. اب کیا ہو رہا ہے, ساری زندگی ایک 25 سال کی جوان لڑکی وہ اپنی بیٹیوں کی فکر میں اب زندگی گزارے گی اور زکاتیں اور صدقے لیتی پھرے گی لوگوں سے. اسلام نے بھائی عورت کو عزت دی ہے, کسی کی بیوی بنا کے رکھو یار. اب کمارے تو نہیں کریں گے نا ایسی لڑکی سے, تو میرڈ کر لے یار. اور میرڈ میں جو اس کے کزن ہیں یا اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ, کیونکہ بچوں والی عورت کو اجنبی کے حوالے تھوڑی کیا جا سکتا ہے. بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کسی کے پاس؟ اس کا دیور کرے, اس کا جیٹھ کرے دوسری شادی, اس کا کزن کرے. کزن اب کیوں نہیں کرے گا کہ بھائی میں کیوں بیوہ سے کروں؟ ابے یار تو ایک کنواری سے کر لینا, ایک کس سے کر لے, بیوہ سے کر لوگے نا. 2 نہیں ہو سکتی, 2. سارا مسئلہ کہاں کے کھڑا ہوگا؟ جب تک 2-3 شادیوں کو آپ پروموٹ نہیں کرو گے, ان عورتوں کے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے حکمرانوں کے پاس مسائل نہیں ہیں. ہمارے حکمران تو مسائل بڑھانے کے لیے, کم کرنے کے لیے تھوڑی ہیں. ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے, حکمرانوں پہ تھوڑی ڈالنا ہے. اب اس لڑکی کا کیا عدالت اس کا مسئلہ حل کرے گی بیٹھ کے؟ ایک لبرل آدمی سے میں نے کہا, اس نے کہا ان لڑکیوں کو جاب کروانی چاہیے تاکہ ان کے گھریلو مسائل حل ہوں. میں نے کہا جاب کرے گی نا, وہاں مرد اور گندی نظریں ڈالیں گے. ان کو پتا ہے اس کا یہ شوہر مر گیا اور اب اس کی شادی کے چانسز ختم, وہ اور گندی نظریں ڈالیں گے اس کے اوپر. بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے جاب کرنے میں اور زیادہ مشکلات ہیں. جاب حل نہیں ہے, پھر پیسہ آ جائے گا نا جاب کر کے. صرف پیسہ ہی تھوڑی, عورت کو مرد چاہیے, یہ نیچرل ہے, اور مرد کو عورت چاہیے. اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے. تو نیچر سے آپ بغاوت کرو گے بھائی. تو ہم جو پاگل ہو گئے ہیں نا, چار کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دماغ نہیں خراب ہو گیا میرے بھائی. یہ جو سوسائٹی کے حالات ہیں, ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں آپ کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مائیکل جیکسن کا انا للہ ہو گیا. مائیکل جیکسن بھی پریشان ہو گیا یار, یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اب خیر اس پہ رپورٹیں آ رہی, کوئی کہہ رہا ہے کسی نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ جو بھی ہوا, لیکن ہو تو گیا نا. مائیکل جیکسن کامیاب انسان اس وقت تھا, اب نہیں. تو میرے بھائی ایسی کامیابی جو اتنی غیر پائیدار ہو, اتنی غیر پائیدار, تھوڑے دنوں کی ہو, اس کو کوئی دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی کامیابی کہہ سکے گا؟ تو دیکھو ایک بات, بس آخری بات, ایک چیز کا اپنے دماغ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا, اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کی قائل ہو نا, تو آپ کا لائف اسٹائل یو ٹرن کی طرح کیا ہو جائے گا, چینج. اور اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہو, تو جتنی عیاشی کر رہے ہو اس میں 20 گنا اس کو کیا کر دو, بڑھا دو. کیونکہ جب کچھ ہے ہی نہیں, انجوائے کرو. جیسے مائیکل جیکسن 50 سال میں مر گیا, لیکن 50 سال تو اچھے گزار لیے نا, مر تو سبھی جائیں گے. تو پھر مائیکل جیکسن کا بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرو. پھر ابا کو گھر میں مت رکھو, کیونکہ ابا ٹینشن دیں گے آپ کو, پوچھیں گے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اس ٹینشن سے آپ کی جو لائف ہے اس کو انجوائمنٹ میں کیا ہوگا, فرق پڑے گا. لہذا وہی کام کرو جو گورے نے کیا ہے. گورا آخرت پر یقین نہیں رکھتا. گورا کیا کرتا ہے, ابا کی جب ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ ابا کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع, اگر ہوں تو اٹھا کے ان کو کہاں جمع کرا دیتا ہے, اولڈ ہاؤس. اور اماں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. پھر ایک اخلاقیات کے تقاضا ہے کہ کرسمس پہ ان کو فون کر کے پوچھ لیا جائے, ڈیڈی ہاؤ آر یو, فائن. وہ کہتے ہیں یس اوکے ڈیڈی تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, ختم. وہ قدموں شدموں میں جنت میں تلاش کرنا, ابا کھانس رہے ہیں تو ان کا بلغم صاف کرنا, ان کے لیے رونا, مسجد میں امام سے دعائیں کروانا, میرا باپ, اور پھر روتے ہوئے موت کے بعد کئی مہینے تک روتے رہنا, پھر ان کے لیے دعائیں کرنا, کنویں بنانا, صدقات و خیرات کرنا, مسجدوں میں پنکھے لگانا. یہ ٹینشنیں گورا نہیں لیتا, کیونکہ یہ بھائی لائف کو, مائیکل جیکسن یہ کام کرتا تو اچھا ڈانسر تھوڑی بنتا. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ سارا پیسہ تو اس کا ابا میں لگ جاتا. وہ 4 شادیاں کرتا اگر مائیکل جیکسن, ہم جیسا بے وقوف ہوتا دنیا کے لحاظ سے, تو جتنا پیسہ کماتا کمبخت کا 80% کس میں لگ جاتا, گیس بلوں کے, بجلی کے بلوں میں لگتا. پھر بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرتا. ہم صرف 4 شادیوں کے قائل نہیں, اسپیڈ کے بھی قائل ہیں ہم. کہ ہم تو اسلام کو مانتے ہیں بھائی, ہمیں تو اسلام کہے گا ہم اس کو صحیح مانیں گے, ہم گورے کو تھوڑی مانتے ہیں. گورے کے پاس جو چیز ہے ہم وہ لیں گے اس سے. گورا پنکھے اچھے بنانا, موبائل اچھا بناتا ہے, ہمارے یہاں یہ اچھی چیزیں نہیں بنتی. ہم گورے کی جو پروڈکٹ ہے, جو چیز گورے کے پاس ہے, ہم گورے سے لیں گے. گورا کرنے والی کریمیں گورے کے پاس اچھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ کالوں کے پاس اچھی ہیں, کیونکہ وہ بیماری جہاں ہوتی ہے وہاں اس کی. تو جو چیز گورے کے پاس ہے وہ ہم گورے سے لیں گے. ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, مذہب اور اخلاقیات گورے کے پاس نہیں ہے. وہ خدا کو مانتا نہیں ہے, تو خدا کے حکام کہاں سے ہوں گے اس کے پاس؟
تو خدا کے حکام ہم گورے سے تھوڑی لیں گے یار. گورا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے, تو وہ کہاں سے مانے گا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے؟ وہ اس سوال میں بحث ہی نہیں کرتا. ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی, تو کریٹر سے پوچھیں گے کیوں بھیجا.